السلام علیکم دوستو، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں وہ رات والا سارا سین تصویر بن کے جھلکنے لگا اور میں بیڈ کی جانب دیکھنے لگا جہاں میں نے اقرا کو لوری سنائی تھی اور اسے جنت کی سیر کروائی تھی۔ میں جلدی سے فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور سب کو جوائن کیا۔ نمرا ابھی بالکل میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کی گردن پر آج مزید 3-4 نشان بنے تھے جن کو اس نے بہت مشکل سے کور کر کے رکھا تھا، مگر جب بھی وہ کھانا کھاتی تو میری نظر اس کی گردن پر ہی چلی جاتی۔ سبھی لوگ آرام سے کھانا کھانے میں مصروف تھے، مگر میں بغیر کسی ثبوت کے نمرا پر کوئی بھی بات ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اس میں بھی پھر میرا ہی فائدہ تھا۔ مجھے ایک نہیں بلکہ 2 جگہوں کے مزے لینے کا موقع مل جائے گا۔ امی نے کھانا کھایا اور آ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ مجھے بھی کہا کہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں امی کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نمرا کھانا کھا کر کمرے میں چلی گئی اور اپنی کتابیں پھیلا کر پڑھنے لگی اور وہ مصروف ہو گئی، جبکہ اقرا ہم دونوں کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پی کر آتا ہوں۔ امی کا پورا دھیان اپنے ڈرامے کی طرف تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دبے قدموں کے ساتھ کچن میں چلا گیا جہاں اقرا نے چائے کا پانی چاڑھا ہوا تھا۔ اس کے دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر اسے پیچھے سے زوروں سے پکڑ لیا۔ اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ چھوڑو بھائی، کوئی آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی نہیں آتا، نمرا ابھی اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی ہے اور امی بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ اب میں نے زوروں سے اس کے گلاس کو اپنے ہاتھوں میں ڈالے ہوئے تھے اور چھوٹو پوری طرح سے اپنی جگہ تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے اقرا کی گردن پر تھوڑا سا کاٹا تو اس کے منہ سے ایک آواز نکل گئی جس کی وجہ سے چھوٹو اب اپنی پورے ہوش پر کھڑا ہو گیا اور سیدھا اقرا کی گفا والی سیٹ میں گھس گیا۔ اقرا کہنے لگی کہ بھائی چھوڑو، ابھی یہ وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کا۔ تو میں اس سے کہنے لگا کہ اچھا، میں رات بھر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ بات کو گھمانے لگی کہ رات بھی نمرا آ گئی تھی۔ اگر نمرا کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ امی سے میری شکایت لگا دے گی، اور آپ کو تو پتہ ہے امی مجھے بہت مارے گی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ اچھا، نمرا کا بھی کوئی بندوبست کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو، اور نمرا سے ڈرنے کی تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی نمرا سے نمٹ لوں گا۔ میں نے 2 سے 3 بار کپڑوں کے اوپر سے چھوٹو کو نمرا کے گلاس میں سیٹ میں گھسانے لگا۔ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر میں اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا، ابھی باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ نمرا دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر جانا بہتر سمجھا، کیوں نہ کہ مجھے یقین تھا کہ وہ ابھی ہی آئی تھی، ورنہ وہ یقیناً کوئی شور بھرپور کرتی۔ اقرا نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اسے کہنے لگی کہ جلدی سے تم امی کے لیے 2-4 بسکٹ پلیٹ میں رکھو، کیوں نہ کہ امی کبھی بھی بغیر کچھ کھانے کے چائے اکیلے نہیں پیتی تھی۔ پھر نمرا اور اقرا 2 ٹرے ہاتھوں میں لے کر لانچ میں آ گئی تھی اور چائے وغیرہ ٹیبل پر رکھ کر دونوں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اقرا کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ بار بار دوپٹے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت نیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت نروس ہونے لگی تھی۔ آج پہلی بار ہم دونوں ہی امی کے سامنے اس طرح سے بیٹھے تھے۔ میں مسلسل اقرا کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کے لیے رات میں
کرنے کے لیے طریقے سوچ رہا تھا۔ تبھی امی نے کہا کہ اس دفعہ سیلری آنے میں کتنا وقت ہے؟ تو میں نے امی سے کہا کہ اس دفعہ سیلری کچھ کم ہوگی۔ امی مجھ پر بھڑکنے لگی کہ نہیں نہیں، تمہیں تو پتہ ہے گھر کے اخراجات کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور تمہاری 2 جوان بہنیں گھر پر ہیں۔ پھر میں امی سے کہنے لگا کہ اچھا ہوا یاد دلا دیا کہ میرے گھر میں ہی 2 جوان بہنیں ہیں، ورنہ میں تو بھول گیا تھا۔ ویسے بھی میری بہنوں کا آپ کو کون سا خیال ہے؟ انہیں تو آپ خرچے کے نام پر ہی کچھ دیتی ہی نہیں ہے، بیچاری سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ تو امی کہنے لگی کہ آج بڑا خیال آ گیا اپنی بہنوں کا۔ پھر میں اٹھ کر اقرا کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور امی سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی بہنیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ اقرا کو اپنے اثار میں لے کر ابھی چھوٹو بری طریقے سے اچھلنے لگا تھا۔ میں نے فوری سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اب پوری طرح سے اوپر تھا۔ اقرا بھی اسے دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی اور مجھے آنکھوں سے اشارے کرنے لگی کہ اس پر دھیان دو۔ میں نے فوری سے کشن اٹھایا اور اپنی گود میں ہی رکھ لیا۔ سب نے مل کر چائے پی اور رات کے 11 بجنے والے تھے۔ امی نے اقرا سے کہا کہ مجھے پانی اور دوائی لا کر دو، پہلے ہی سونے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، اوپر سے عمر نے بھی سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ بتا کر کہ اس مہینے تنخواہ کچھ کم ملے گی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر کا گزارا کس طرح سے ہوگا۔ اقرا نے ان کو دوائی دی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور موبائل میں کچھ ویڈیو دیکھنے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسی مہینے اپنی ساری سیلری امی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بلکہ کچھ پیسے اقرا کو بھی دوں گا، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا تو وہ میرے ساتھ پوری طرح سے راضی ہو جائے گی، کیوں نہ کہ اس کے ساری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور وہ خود پر بھی کچھ توجہ دے دے گی۔ نمرا بھی بہت تھک گئی تھی، سونے چلی گئی تھی۔ میں نے ابھی تک نمرا کی کوئی بھی جان پہچان نہ کی تھی اور پتہ بھی نہ لگایا تھا کہ نمرا کی آخر ایسی کون سی دوست ہے جس کے پاس وہ روزانہ کالج کے بعد ملنے جاتی ہے۔ اقرا کو دیکھنے کے بعد میں نمرا والی بات بالکل بھی اپنے دماغ سے نکال چکا تھا، بلکہ میرے تو دھیان ہی نہ گیا تھا۔ میں نمرا کے لیے بھی کچھ سوچتا یا تو اس کا پیچھا کرتا۔ پھر میں اقرا کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آیا، کیوں نہ کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سبھی لوگ کمرے میں اب سو چکے ہوں گے۔ جب میں باہر لانچ میں آیا تو نمرا کا فون چارج پہ لگا ہوا تھا، جس پر مسلسل میسیجز آ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو ایک نمبر سے میسیج آیا تھا جس پر جمی لکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ جمی کون ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ میسیج کھول کے دیکھا تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے اتنی بری تصویر بھیجی تھی کہ جیسے ہی دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا۔ یہ کس قسم کی تصویر تھی؟ جس نے بھی نمرا کو یہ بھیجی تھی، یقیناً اس کا نمرا کے ساتھ کوئی غلط تعلق تھا، اسی لیے ہی وہ نمرا کو یہ سب کچھ دکھا کر اسے ان سب چیزوں پر اکسا رہا تھا، اور یقیناً نمرا بھی اس سب چیزوں میں اب پوری طرح سے ملوث ہو چکی تھی۔ میں نے فون وہیں پر رکھا تو اقرا بھی کمرے سے نکل آئی۔ تبھی میں نے اس کا موبائل لے لیا اور اسے کمرے میں ہی لے گیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ امی تو سو گئی ہے نا؟ اور نمرا تو اس نے کہا کہ ہاں امی اور نمرا کب کی سو چکی ہیں، میں نے بس تھوڑا مزید انتظار کرنا مناسب سمجھا تھا۔ اس کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔